والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، دنیا میں دو چیزیں ہیں، دنیا میں خیر بھی اتری ہے اور شر بھی اترا ہے، دونوں اتری ہیں نیچے۔ تو جو خیر کا ارادہ کرے گا، خیر کے ساتھ چلے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دیں گے، فلاح والی زندگی دیں گے، دنیا آخرت میں کامیاب۔ اور جو شر پہ چلے گا، شر کو پسند کر کے اور اس پہ چلے گا، تو دونوں جہان میں اس کے لیے خسارہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے رک جانا، اور جس کا کہا ہے اس کو کرنا، یہ مومن کی شان ہے۔ تو آج جو اہم چیز ہے وہ ہے جادو، سحر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر اختیار کیا، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور لوگوں کو جادو سکھایا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو کاروبار بھی بن چکا ہے۔ کاروبار کیسے بن گیا کہ عامل بہت سے آ گئے، اچھے بھی ہیں ان میں جو صحیح کام کرتے ہیں، لیکن جو تجربہ ہے، جو پوچھا گیا ان سے، جو جاننے والے تھے، انہوں نے صاف طور پہ یہ بات کہی کہ 99% اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، 1% اگر کوئی بات صحیح ہو۔ جادو ہوا ہے، جادو کا وہ نہیں ہے، جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے، لیکن اس کا اللہ نے کیا اتارا؟ آخری 2 صورتیں۔ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جو جادو کو صحیح سمجھنے والا، جادو کرنے والا اور اس میں استعمال ہونے والا، یہ سب کے سب ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ جادو کرنے والا، جادو کو صحیح سمجھنے والا، جادو میں استعمال ہونے والا انسان، یہ ایمان سے فارغ ہوتے ہیں، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کی سزا صرف قتل ہے، کوئی نرمی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو آج کل چونکہ ذوف آ چکا ہے، دیکھیں ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے۔ اللہ نے سب کچھ قرآن میں اتارا، بہت سی دعائیں حدیثوں میں آئیں، لیکن جب ذوف آیا ہم ان کو چھوڑ کر عاملین کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ فلاں عامل ہے، کوئی گھر میں پریشانی آ گئی، وہ نفسیاتی مرض کیوں نہ ہوا، تو وہ سحر کے بھی ماہر ہوتے ہیں، جادو کے بھی ماہر ہوتے ہیں، سفلی علم کے بھی ماہر ہوتے ہیں، ہر چیز کے۔ تو وہ کیا کر لیتے ہیں؟ وہ پھانس لیتے ہیں مسلمانوں کو۔ اب جناب وہ آپ کو ایسا ذہنی مریض بنا دیتے ہیں کہ اگر آپ میرے پاس نہ آئے تو آپ ٹھیک نہیں ہوگے۔ ہو سکتے کوئی چیز مسلط کر دیں، اور اس میں سب سے زیادہ کمزور اس میں عورتیں ہوتی ہیں، جو عاملوں کے پاس جا کر پیسہ بھی برباد کرواتی ہیں اور اپنی عزت بھی ان کے ہاتھ دے دیتی ہیں۔ خصوصاً جی ہمارا بچہ پیدا نہیں ہوتا، بھائی بچہ اللہ رب العزت دیتا ہے، یہ آپ کو دیں گے۔ اگر آپ کے مقدر میں اولاد ہے تو اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ قرآن میں دعائیں ہیں، حدیث میں دعائیں ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے دعائیں مانگیں۔ اب یہ ان کے پاس جاتی ہیں، میرا بچہ نہیں ہوتا۔ واقعات پورے پاکستان میں آپ کے سامنے ہیں۔ تو خدارہ اس سے بچائیں آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ حضور نے کیا بتایا؟ ہر پریشانی میں 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ ہے میرے نبی کا طریقہ، یہ ہے صحابہ کا طریقہ۔ کوئی پریشانی آئی 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں، اللہ پر اعتماد رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کہیں بھی نہیں جھکنے دے گا۔ جو اللہ کے سامنے نہ جھکا ہر جگہ جھکے گا، جو اللہ سے نہ ڈرا ہر چیز سے ڈرے گا۔
یہ ہمارے ایمانوں کا ذوف ہے، اس لیے تو ان کی دکانداری چمک گئیں، کاروبار چمک گئے، بیٹھے ہوئے ہیں جناب، یہ بکرا لاؤ، کالا بکرا لاؤ، 40,000 کا لاؤ، 50,000 کا لاؤ، پھر آپ کا کام ہوگا۔ یہ ہم اور آپ نے اپنے ایمان کے ذوف کی وجہ سے ان کی دکانیں چمکا دی۔ کیا اعمال نہیں آئے تھے؟ میں اس بات پہ حیران ہوں، کئی دفعہ میں انتہائی پریشان ہو جاتا ہوں کہ جس کلام کو اللہ نے خود پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے جس کو خود پڑھا ہے، نبی پر اتارا ہے، پھر نبی نے بھی پڑھا ہے، پھر احکامات ہیں، اس پر ہمیں یقین نہیں ہوتا، اور ان اللہ معاف کرے ان جادوگر اور عاملوں پر ہمیں یقین ہوتا ہے، جا کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی ذات کا اسیر بنا لیتے ہیں، اللہ سے کاٹ کر یہ کرو وہ کرو فلاں عمل کرو۔ مجھے خود اپنی بات یاد ہے 2006 کی بات ہے، میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے، ہم ایسے دریا پہ گئے چکر لگانے کے لیے، تو وہاں نیچے اترے، پانی تھوڑا نیچے تھا، کم تھا، تو وہاں ہم نے تھوڑا سا ایسے شک ہوا، وہاں جب نکالا تو دو ایسے جو گڑیاں ہوتی ہیں نا اس کی بنی ہوئی، ایک ربڑ کی تھی اور ایک میں کپاس وغیرہ کپڑے کی تھی، اس میں ہر جگہ سوئیں ہی سوئیاں تھیں، بازو میں اور گردن میں اور پیٹ پر، اور تو ہم نے بسم اللہ آیت الکرسی پڑھ کے وہ سوئیاں نکال کر ادھر ادھر کا، ہم نے کہا کس پر یہ ہوا ہوگا، تو یہ لعنتی ترین اور بدبخت ترین انسان اور عورتیں ہوتی ہیں جو دوسروں پر جادو۔ اچھا کیا ہوتا ہے، رشتے میں اگر کوئی بات ان بن ہو گئی، چلے گئے جادو کروا دیا کہ رشتے میں رکاوٹیں ہو جائیں، اولاد نہیں ہو رہی، جا کے وہاں گئے کہ ہماری اولاد یہ دو وہ دو، بھائی اولاد اللہ دیتا ہے یا یہ دیتے ہیں؟ رشتے اللہ کی ذات ہے سب کچھ کرنے والی، اس سے ہم مانگیں، ہم ان کے پاس ان کے جا کے ذلیل ہوں، ان کے ہاں جا کر پیسہ بھی برباد، وقت بھی برباد، ایمان بھی برباد اور عزتیں بھی برباد۔ بھائیو کچھ تو ہم ہوش کے ناخن لیں، کچھ تو ہم سوچیں اس کے بارے میں کہ سب کچھ اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ کون سا عمل ہے جو میرے نبی نے ہمیں نہیں بتایا؟ یہ تو انتہائی کمینے لوگ ہیں، یہ تو کمانے کے چکر ہیں ان کے، وہ بات اس کو پریشان کر دیں کہ ہاں آپ پر اتنے جنات ہیں اور آپ کے قریبی رشتہ داروں نے کیے ہیں، اور اس طرح اب یہ ایک بکرا لگے گا اور ایک کالی مرغی لگے گی، یہ لگے گا وہ لگے گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو اللہ کے در کا جھکتا بن گیا اور اسے یقین ہوا، بڑی شاندار زندگی ہوتی ہے اس کی، اسے پتہ ہوتا ہے میرا کوئی بھی دنیا میں مسئلہ آئے گا، 2 رکعت نماز مصلی پہ پڑھوں گا، چاہے مسجد ہو یا گھر ہو یا کوئی کونا یا صحرا ہو یا کسی بھی جنگل ہو، بیابان ہو یا پہاڑ ہو یا اینٹیں ہوں یا پتھر روڑے ہوں، میں نے وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، میرا مسئلہ اللہ حل کرے گا۔ یہ تو بادشاہ ہے اپنی زندگی میں، اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور جس طرح انا عند عبدی غنی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح بندے کا مجھ پر گمان ہوگا میں ایسے ہی فیصلہ کروں گا۔ جس بندے کا اللہ کے ساتھ لاڈ پیار ہو گیا، اعتماد ہو گیا، یقین ہو گیا، اس بندے کو کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے اس کو، بس حرام کمائی نہ ہو، حرام کمائی نہ کھاتا ہو، اسے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کا ہر مسئلہ اللہ حل کرے گا۔ یہی ہمیں نبی نے تعلیم دی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ عورتوں میں یہ مرض ہے، ان سے گزارش ہے میری کہ خدا را ایمانوں کو برباد نہ کریں۔ اولاد نہیں ہو رہی، اچھا ضد، اگر آپ کو رشتہ نہیں ملا تو آپ کے مقدر میں یہ بات نہیں ہوگی نا، نہیں، اب اگر ہمارا رشتہ نہیں ہو تو اس کا بھی برباد، پیسے برباد کریں گے اور ایسے جادو، میں نے آپ کو کتنا سخت گناہ ہے، جادو کرنے والا، جادو کو صحیح سمجھنے والا، جادو میں استعمال ہونے والا، یہ سب ایمان سے فارغ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 3 آدمی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دائمی شراب پینے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، عادی ہے پکا۔ دوسرے نمبر پر قطع رحمی کرنے والا، ہمیشہ کی اس میں اختیار کرنا، توبہ نہیں کرتا۔ تیسرا وہ جو جادو کو صحیح سمجھتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ہم خود بھی بچیں، مسلمانوں کو اس کا شعور دلائیں، اللہ کی طرف دیکھیں کہاں سے کام بگڑا ہے ہمارا، یہاں سے بگڑا ہے۔ جب ایمان کی محنت نہیں کی نا تو ایمان بگڑا، پھر کبھی کس کے در پہ؟ دربار بھرے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں رنگ برنگی نمونے، ان کے بعد جا کے اپنا ایمان خراب کرنا، پیسہ بھی لگانا۔ اللہ، اچھا پیسہ بھی کچھ نہیں ہے،
پیسہ کچھ نہیں ہے، وقت بھی۔ اللہ سے کٹ جانا یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ کی ذات سے دور چلے جانا کتنا بڑا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان برداشت ہے، دنیا کا نقصان جس طرح کا بھی ہو، مالی ہو یا جانی، برداشت ہے۔ اللہ سے دور ہونا اور ایمان کا نقصان یہ اس میں برداشت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ میری گزارش ہے، میری یہ طوفان ہے جو تھمنے والا نہیں ہے۔ لوگ ہیں جناب پڑے ہوئے ہیں ان پر، فلاں ایسا ہے، فلاں۔ اللہ کے نیک بندے پڑے ہوئے ہیں، جس کا اللہ سے تعلق ہو جائے اس کی پھونک میں بھی اثر ہوتا ہے، اس کی نظر میں بھی یہ مانتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہے۔ 2 نمبرے، بہروپیے، تماشائی، تماشبین، یہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ہمیں کوئی راستہ نہ ملا ہو تو پھر بھی چلو ایک بات ہے، جب اللہ کے نبی نے ساری چیزیں بتا دیں، اور اس میں سب سے آسان چیز کیا ہے؟ صبح ہے نا، نماز پڑھ کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 1 مرتبہ 4 کل پڑھ کے یہاں پہ دم کر کے ہاتھ پہ پورے جسم پہ، اب آپ بالکل محفوظ ہیں۔ بس یہ نہیں کہتا کہ جادو حق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، آخری صورتیں ادھری ہیں، تو ہمیں کیوں اس پر یقین نہیں ہے؟ میں نے اب اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے، وہ اتنے پریشان، فلاں کے پاس چلے گئے، اس پر یہ ہوا ہے اور وہ ہوا، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ ڈرا دیتے ہیں، اب ہو سکتا ہے 3 دن کے بعد آپ پہ یہ جادو جن اثر کر دے، یہ ہو جائے گا، آپ کو برباد کر دیں گے آپ کا۔ میں آپ کو پکی بات کہتا ہوں، جنات کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے 70% مادہ ان کے اندر شر کا ہوتا ہے، 30% خیر کا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا ہے انسان سے بہت زیادہ کمزور ہیں۔ انسان سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان سے جتنا جو ڈرتا ہے اس کو ڈراتے ہیں، انسان سے بہت زیادہ کمزور ہے۔ اگر انسان اعمال میں ہو تو یہ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، ہلکا سا ایسے انگلی بھی نہیں لگا سکتے، برا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے، دیکھو مسنون دعائیں ہیں، کارڈ ہیں، کتابیں ملتی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، علماء نے محنت کی ہے، ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث کی دعائیں صبح شام پڑھیں، کسی عامل کے پاس آپ کو نہیں جانا پڑے گا۔ کون سی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ کون سی دعا ہے جو حدیث میں نہیں ہے؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو دین نے بیان نہیں کیا؟ بچے ان بہروپیوں سے، ان ڈاکوؤں سے، ایمان کے بھی ڈاکو، عزت کے بھی ڈاکو، مال کے بھی ڈاکو، لٹیرے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے خوبصورت دین دیا ہے، ایسے زبردست اعمال دیے ہیں، ایسے بہترین اعمال دیے ہیں، اور ڈرا۔ اچھا، پھر جو عورت اس کو ڈرا دیں گے اور وہ اپنے خاوند کو، دونوں کمزور ہیں، وہ اگر ہم نہ گئے تو جنات ایسے برباد، کاروبار کو تباہ کر دیں گے، زمینوں کو برباد کر دیں گے، ہماری اولاد کو کوئی جن اتنا نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کو جادو کے ذریعے وہ کیا ہوا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یاد رکھنا اگر اعمال ہو تو کوئی کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سارے ان کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس آتا رہے، ہمارا کاروبار اچھا چلتا رہے۔ خصوصاً عورتوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، عورت کمزور ہے نا، اس کو بناتے ہیں کہ جی اگر آپ نہ آئی نا اور یہ بکرا آپ نے نہ کیا صدقہ تو پھر یہ ہو جائے گا، آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ یار اللہ کی ذات اتنی کمزور ہے کہ جنات آپ کا کاروبار بھی تباہ کر دیں گے، اور آپ کے گھر بھی تباہ کر دیں گے، آپ کی اولاد بھی تباہ کر دیں گے، آپ کا مال بھی تباہ کر دیں گے، آپ کا عروج بھی زوال میں بدل لیں گے۔ تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو پھر یہ یعنی اللہ کے درجے پہ پہنچ گئے، کوئی تصرف نہیں ہے ان کو اتنا۔ یہ بات ذہن سے بھی ہٹا لیں کہ جنات بہت کمزور مخلوق ہیں، یہ انہوں نے ان کو بڑھا چڑھا دیا، یہ ہو گیا۔ سب سے بڑی طاقت میرے اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت قرآن کی ہے، سب سے بڑی طاقت حدیث کی دعاؤں کی ہے۔ اس سے دنیا میں کوئی، اب خود سوچیں نا، تھوڑا سا سوچیں اس کو، کہ جس کلام کو اللہ رب العزت نے پڑھا ہے، خود پڑھا ہے، کلام اللہ تو اس لیے کہتے ہیں، اور جو میرے نبی پر اترا ہے، جو سب سے زیادہ لاڈلا ہے، اور اس نبی نے بھی پھر آگے پڑھا ہے، دہراتے تھے، اور صحابہ سے آتے تھے اس کی تفسیر اور جناب اس کی تشریح۔ تو کیوں ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کر اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں؟ وہ تو ان کا کاروبار ہے، انہوں نے تو کرنا ہے، وہ تو چمکاتے ہیں۔ اچھا، کیا لکھا ہوتا ہے؟ رشتوں میں توڑ، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، علم جادو، وہ جو سر چڑھ، یہ زبردست اشتہار آئے ہوں گے۔
رشتے میں رکاوٹ ہے، فلاں میں رکاوٹ ہے، محبوب آپ کے قدموں میں، فلاں یہ وہ، یہ سب جھوٹے ہیں۔ کاروبار میں بندش ہے، اچھا بندش کا بڑا لفظ ہے، یہ کسی نے یقین مانے وہ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ نے بندش کی ہوتی ہے۔ کسی کا باپ بھی بندش نہیں کر سکتا، کاروبار میں آپ کے کسی وہ دشمن ہے نا، اس نے بندش کر دیا ہے۔ صدقہ دیتے نہیں ہیں، زکوٰۃ ہم صحیح دیتے نہیں ہیں، نماز صحیح پڑھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں بندش کسی نے کروا دیا ہے، اور بندش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آسان بات ہے نا، اگر اللہ کی طرف سے بندش نہ ہو تو زمین پر کوئی ہے ایسی مخلوق، کوئی طاقت ہے ایسی جو بندش کر سکے، جو میری روزی کو روک دے، جو آپ کی روزی کو روک دے، جو آپ کی عزت کو روک دے؟ کوئی ہے ایسی طاقت اللہ کے مقابلے میں؟ اتنی ذلیل زندگی ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، میرا دل دکھتا ہے، اندر سے دل روتا ہے کہ وہ بیچارے ادھر جا رہے ہیں پیسے لگانے کے، بھی وہاں جا رہے ہیں، کیا ہے کہ یقین اندر نہیں ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں جنات سے خوف زدہ، اوہ دیو ایسے کر دے گا، اس نے کہا، وہ عامر صاحب نے کہا فلاں جن آپ کے گھر کو تباہ کر دے گا اور آپ کی ساری فیملی برباد کر دے گا، اور آپ کے جو پیٹ میں بچہ ہے یہ ضائع کر دے گا۔ واہ بھائی واہ! اس لیے اس پر سخت وعید ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے، جادو کو جائز سمجھنے والا اور جادو میں استعمال ہونے والا، تینوں ایمان سے فارغ ہیں، اور اگر شرعی حکومت ہو تو یہ واجب القتل ہیں تینوں، دوسری کوئی رائے نہیں ہے، دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ شریعت نے یہاں سخت حکم سنایا کیونکہ فتنہ پرور انسان ہے، یہ کتنے گھر برباد کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو صبح شام کی دعائیں، اچھا آپ ایک آسان بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں تھی ہمیں تعلیم دینے کے لیے، تو ہم نہ نماز ہماری ٹھیک ہو، نہ صبح شام کی دعائیں ہوں، دعاؤں سے ایک حصار ہو جاتا ہے نا، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، تو اس بندے پر تو اثر کرے گا شیطانی چیزیں۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس پر فلان ایسے ایسے ایسے، میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، ہم صحیح نماز پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، کافی ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہے تو اور زبردست چیزیں ہیں۔ جتنا دین کے قریب رہے گا، جتنا جس کا اللہ سے تعلق جڑا رہے گا، کوئی دنیا کی چیز، آسمانی یا زمینی، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی دہشت، کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، کتنی زبردست دعا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اللہ کا نام لے کر جب اس نے دعا پڑھی تو کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے اس نے اللہ سے پناہ حاصل کر لی۔ تو اس لیے گزارش ہے جتنے بھی مسلمان ہیں، خصوصاً جو عورتیں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، اس چیز سے خدارہ بچیں، خدارہ اس چیز سے بچیں۔ بہت نقصان ہو چکا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے۔ کتنا آسان اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی میرے نبی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ میری ہے سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قدرت وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور اتنا ضعف آ چکے، اپنے ضعف کی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی، بھائی ہر مسلمان کو اللہ نے کہا ہے، ہر مسلمان خود یہ کروا سکتا ہے اللہ سے فیصلے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، نماز میں دھیان ہو، تلاوت ہو، ذکر جتنا کر سکتا ہے، اور صبح شام کی کارڈ ملتے ہیں آج کل بڑے آسان، اس میں دعائیں ہیں، وہ دعائیں بندہ پڑھ لے، 10 منٹ نکال لے، 5 منٹ نکال لے۔ اب جو صبح کی دعائیں مسنون پڑے گا اس میں ہر قسم کی دعائیں ہیں، ہر قسم کے آپ دیکھیں گے، آفات سے اور دشمن کے شر سے فلاں کے، تو صبح سے لے کر شام تک اس کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ شام کو پڑے گا صبح تک فرشتے مقرر ہوں گے، کوئی بھی کچھ بھی سے نہیں کہہ سکتا، کوئی ضرر کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا پھر تعویذ دے دیں گے، تعویذ ٹھیک ہے، کوئی ان پڑھ بندہ ہے نہیں پڑھ سکتا، چلو قرآنی آیات وغیرہ اس کے گلے میں ڈال دیں،
لیکن پڑھے لکھے اپنی سستی کی وجہ سے انہوں نے بھی گلے میں تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، ایک ایک سے پوچھ رہے ہیں کیا کریں، یہ کریں وہ کریں۔ بھئی سب چیزیں میرے نبی بتا چکے ہیں، ان کو تو قرآن و حدیث کی دعائیں خود پڑھنی چاہیے۔ ان پڑھ ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن پڑھے لکھے جب جاتے ہیں افسوس ہوتا ہے، انہوں نے بھی تعویذ باندھے ہوئے ہیں۔ منع نہیں ہے، مجبوری میں ہو سکتا ہے یہ، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے اور اپنی جو ہے نا غفلت کی وجہ سے اب جناب چلو تیار، مطلب ہے تیار وہ مل گیا، چلو وہ باندھ کر کسی نے لکھ دیا، وہ کہیں باندھ دیا، کہیں گلے میں، کہیں کہاں، تعویذ پڑے ہوئے ہیں سارے۔ یہ امت، اس امت کی یہ شان نہیں تھی، اس امت کی ہرگز یہ شان نہیں تھی کہ اتنی پست اور اتنی ذلیل ہو جاتی اپنے ان اعمال کی وجہ سے، اللہ کے اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کر اتنی گر جاتی، یہ اس کی شان نہیں تھی۔ یہ امت تو خود دوسروں کو سکھانے والی تھی، یہ تو دوسروں کو راستہ دکھانے والی، ان کی رہبری اور رہنمائی کرنے والی تھی، یہ خود اتنی گر گئی۔ جگہ جگہ دکانیں کھلی ہیں اور ان کے اشتہار آ رہے ہیں، فلاں آپ کی پریشانی ہو، یہ ہو، اچھا ایسی عجیب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ جیسے یہ اللہ، یہ رب یہ بنا بیٹھا ہو، اس کے یعنی ہاتھ میں سب کچھ آ گیا، رشتوں میں رکاوٹ ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، کاروبار میں یہ ہو اور وہ ہو اور بندش ہو اور پتہ نہیں کیا کیا۔ پھر بھی میں واضح کرتا چلوں کہ حق ہے، ہو جاتا ہے میاں بیوی میں تکرار، لیکن کن میاں بیوی پہ اثر کرتا ہے؟ جو اعمال میں پیچھے ہوتے ہیں۔ اثر تو ہے اس کا، اثر تو ہر چیز کا ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ نمازیں ٹھیک کر کے اور مسنون دعائیں پڑھ کے اپنی حفاظت کا انتظام خود کیوں نہ کریں؟ اچھا اس کے ذریعے سے اور کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، دعائیں اپنا بھی ہمارا فائدہ، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کا تعلق مل جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے، اللہ مجھے بھی عمل دے، اللہ آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دیکھیں، اس لیے بار بار یہ گزارش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمانوں کی، ان کی فکر کریں، ایمان کی فکر کریں، ایسا اللہ سے تعلق بیٹھ جائے، ایسا اللہ سے تعلق بن جائے کہ ہمیں کسی کی حاجت نہ رہے۔ اللہ کا تعلق جسے مل گیا، اللہ کی محبت جسے مل گئی، وہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آسان انتخاب ہے اس کا، اور بڑا ہی آسان ہے، کوئی وقت نہیں لگتا۔ وضو کریں، 2 رکعت پڑھ لیں کہ یا اللہ، اور اللہ کو بتائیں یا اللہ میرا فلاں فلاں مسئلہ ہے، آپ رب العالمین ہو، ہر چیز پہ قادر ہو، اللہ کی تعریف کر لیں، پھر اللہ کی دعا، اللہ سے دعا مانگیں۔ بربادی مچ گئی ہے، بربادی اور تباہی۔ اس سے بچنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، جن کے پاس دین ہے، علماء کی خدمت میں جائیں، پوچھیں ان سے، دین کا ہر پہلو پوچھیں ان سے، ہر گوشہ ان سے پوچھیں، ہر چیز پوچھیں۔ پھر آپ اپنی زندگی دیکھو، میں بھی دیکھوں گا، آپ اپنی زندگی دیکھیں گے کہ کیسے خوشگوار اور بہترین زندگی۔ دنیا کی زندگی ویسے مشکل ہے، ویسے امتحانات ہیں، لیکن اس بندے کی زندگی اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا